ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ انسان نیک کیسی بن سکتا ہے۔ انسان نیک بن سکتا ہے، سب سے پہلے تو اسے قرآن کی تعلیم دینی چاہیے، قرآن اردو ترجمے سے پڑھنا چاہیے۔ دوسرا، نمازیں قائم رکھنا چاہیے، زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ نیک لوگوں کی مجلس، جی ہاں، آپ کو نیک بنا سکتی ہے۔ نیک لوگوں کی مجلس میں جائیے، ذکر اذکار اور قرآن کی تعلیم سیکھیے اور ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیجیے۔ نیک بننے کے لیے نیک لوگوں کی مجلس میں جائیے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک مثال ہے کہ جب انسان سونار کی دکان پر جاتا ہے تو اس کے کپڑوں سے کوئی نہ کوئی سونے کی ایک ذرہ لگ سکتا ہے، ٹچ ہو سکتا ہے، یا پھر وہ خوشبو والی جگہ پر جہاں جائے، دکان وغیرہ پر، تو اس کی مہک اس کے کپڑوں پر آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے نیک لوگوں کی مجلس میں جانا نیک بننے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور جیسے اگر بدبو والی جگہ پر جائیں تو کچھ نہ کچھ اسمیل وغیرہ آ ہی جاتی ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے، جو آپ کو آخرت کی فکر کی طرف لگائے، نہ کہ دنیا دار لوگوں کی طرف یا دنیا دار لوگوں کی طرف آپ جائیں، وہ آپ کو آخرت سے غافل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے یوٹیوب پر جو ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سی چینلز، اسلامی چینل ہیں، ہم انہیں دیکھیں اور اس طرح کی مجلس کو قائم کریں جس سے ہم کچھ سیکھیں، آخرت کی فکر سیکھیں، نہ کہ ہم غیر ضروری ویڈیوز دیکھ کر اپنا ٹائم ضائع کریں۔ تو جتنے بھی اتنے اسلامی چینلز ہیں ان کو دیکھیں اور ان سے کچھ سیکھیں۔ تقریباً یہ جتنے بھی چینل ہوں گے وہ ہماری ایک مجلس ہوگی، اس مجلس سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھیں گے اور اچھائی کی طرف آ جائیں گے۔ جبکہ بہت سی ایسی ویڈیوز ہیں جو ہمیں دنیا داری کی طرف لے جاتی ہیں اور آخرت سے غافل کرتی ہیں۔ تو اس یوٹیوب میں اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے، تو ہمیں اچھائی کی طرف جانا ہے اور برائی سے بچنا ہے۔ ہمیں نیک بن کر کے جانا ہے اور مطمئن روح بن کے جانا ہے، جس سے ہمارا رب ہم سے خوش ہو اور ہم اس سے خوش ہوں۔ تو نیک لوگوں کی مجلس ہی آپ کو نیک بنا سکے گی، جبکہ اگر دنیا دار لوگوں میں بیٹھیں گے تو یقیناً آپ بھی دنیا دار ہی ہو جائیں گے اور آخرت کو فراموش کر دیں گے۔ اور دوسری بات کہ سادگی آخرت کی طرف لے جاتی ہے، سادگی آخرت کی طرف لے جاتی ہے، تو جتنی سادگی ہو سکے اپنی لائف اسٹائل میں سادگی اپنائیے۔ کیونکہ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اتنا دنیا حاصل کرنے کے باوجود بھی دنیا کو نکالتے رہے، یعنی خرچ کرتے رہے، اور اپنے پاس اتنا ہی رکھا جتنا ان کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ غافل کر دیتا ہے، یہ مال غافل کر دیتا ہے۔ اس لیے دنیا کی مال کی فکر چھوڑیں اور آخرت کی فکر کو اختیار کریں۔ جب آخرت کی فکر ہوگی تو انشاءاللہ نیک بنیں گے۔ لیلۃ القدر آنے والی ہے اور اسے کسی صورت میں بھی ضائع مت کریں۔ آپ کو اگر کوئی کروڑوں روپے دینے کے لیے بلائے تو آپ بھاگ کر اس کروڑوں روپے کو حاصل کرنے کے لیے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں خوشخبری دے رہے ہیں اس رات کی کہ اس رات سے آپ
کروڑوں کیا اس سے بھی زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لہٰذا اس رات کو پائیں اور عبادت کریں۔ اور اس کی کوئی خاص عبادت بتائی نہیں گئی ہے، بلکہ اگر جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کے لیے نمازیں قائم کریں اور نفل ادا کریں، قرآن پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اللہ سے خوب گڑ گڑا کر اپنی معافیاں مانگیں اپنی گناہوں کی، اور دعائیں کریں اپنی خواہشات کی، جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ اس کے لیے دعائیں کریں، دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ سے دعا نہیں کرتا تو میں اسے ناراض ہو جاتا ہوں۔ تو کچھ ٹائم کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں اور نفل پڑھیں اور نفل کے سجدے میں اللہ سے دعا کریں اور دعا کریں خیر و عافیت کی، پاکستان میں رہنے والوں کی، اپنے اہل محلہ کی اور اپنے پورے پاکستان کی خیر و عافیت کی دعائیں کریں، اپنے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے بخشش کی دعائیں کریں، اور جس کے جو مسئلے مسائل آپ کو یاد آئیں تو ان کے لیے غائبانہ دعائیں کریں۔ انشاءاللہ ایسے عمل کرنے والے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے ہیں، اور بہت ہی آسان عمل ہے۔ نفل پڑھیں، 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 5 پڑھیں، 10 پڑھیں، اس رات میں آپ نے نفل کا اہتمام کرنا ہے اور ذکر اذکار اور قرآن پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس رات کو پالیں گے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اپنی نیکیوں کے کام کرنے میں بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اپنی نیند کو پشت ڈال کر رکھ دیں اور صرف یہی ٹھان لیں اس رات کو ہمیں پانا ہے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کو پابندی سے پڑھتے تھے اور غافل نہیں رہتے تھے، اور نماز کے بعد ان کا سب سے بہترین مشغلہ لوگوں کی خدمت کرنا ہوتی تھی۔ لیکن سارا دن جب نماز کا ٹائم نہیں ہوتا تھا تو وہ لوگوں کی خدمتوں میں لگ جاتے تھے، اور جیسے ہی اذان کا ٹائم ہوتا تھا تو ایک لائن کھینچ دیتے تھے ان لوگوں کے درمیان اور اپنے درمیان، اور پھر نماز قائم کرتے تھے، اور وہ بھول جاتے تھے لوگوں کو، ان کی خدمتوں کو، ان کے ان سب کاموں کو بھول جاتے تھے، اور بس ایک ہی کام یاد آتا تھا، وہ ہے نماز۔ جب نماز کا وقت آتا تھا تو وہ ایک لائن کھینچ دیتے دنیا اور اپنے رب کے بیچ میں، اور دنیا کو بھلا دیتے تھے، لوگوں کو بھلا دیتے تھے، اور نماز سے اچھا کوئی کام انہیں لگتا ہی نہ تھا، اور پھر وہ نماز میں خضوع اور خشوع اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالتا تھا کہ وہ نماز ہی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی تھی۔ لیکن جب اللہ کی خوب عبادت کر لیتے تھے تو اس کے بعد دنیا کی فکر میں، دنیا کے لوگوں کی خدمت کی فکر میں لگ جاتے تھے۔ تو لہٰذا جب نماز کا ٹائم آئے تو ایک لائن کھینچ دیں، اس کے بعد کسی کی کوئی خدمت نہیں، اور سب کو بھلا دیں اور اللہ کی یاد میں خضوع اور خشوع سے نماز قائم کریں۔ اور ایک بات جو میں اکثر ویڈیوز میں دیکھتی ہوں کہ نعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بہت مشہور جو ہے وہ نعت ہے، اور اکثر میری بہنیں پڑھتی ہیں، میرے بھائی وغیرہ پڑھتے ہیں، وہ ہے بھر دو جھولی، بھر دو جھولی میری، اور آگے ہمارے پیارے نبی سے سب کچھ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو نعت ہے ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے عقل کے جو تالے ہیں نا، جو پڑے ہوئے ہیں ہماری عقل پہ، اس کو کھولنا چاہیے کہ یہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کہ یوں ہی بس جس نے لکھ دیا ہم اسی پر چلیں گے، یا اپنے عقل کے تالے کھولیں گے
کہ کیونکہ شیطان تو الفاظوں سے بھی لڑواتا ہے اور الفاظوں سے بھی شرک کرواتا ہے، تو اب ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ ہمارا ظاہری شرک ہم سے کروا رہا ہے۔ تو بھر دو جھولی، بھر دو جھولی، یہ جو نعت ہے سراسر شرکیہ نعت ہے۔ ہمارے نبی سے سوال کیا جا رہا ہے، اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدد کے لیے صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے، تو ان سے ہی جھولیاں بھرتے تھے، صرف اپنے رب سے، انہوں نے کسی کو نہیں پکارا۔ تو ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے اور ہم بھی صرف اللہ ہی کو پکاریں گے، اور نہ کہ ایسی نعتیں جو شرکیاں ہیں اس پر غور و فکر کیجئے، اس پر غور و فکر کیجئے کہ یہ ہمیں شرک کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایسی نعتیں نہ سنیں تاکہ ہمارے منہ پر ان کے الفاظ نہ آئیں۔ تو یہ نعتیں مجھے بہت ڈاؤٹ فل لگتی ہیں، اور لوگوں سے التماس ہے کہ ایسی نعتیں نہ سنیں، نہ ایسے گانے سنیں جس میں جو ہے بالکل شیطان جو ہے وہ شرک کی طرف لے جا رہا ہے، شرک کے الفاظ کہلا رہا ہے، اور ہم جو ہے اپنے گھروں میں لگاتے ہیں اور خود بھی پڑھتے ہیں، تو یہ ظاہری شرک ہو جائے گا۔ یہ ہم اپنی زبان سے ظاہری شرک کریں گے، کیونکہ اللہ کے سوا ہم کسی کو نہیں پکار سکتے۔ باقی کاموں میں تو اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے کہا ہے کہ ایک دوسرے سے تعاون کرو، یہ تعاون ہی ہے جو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں، لیکن غائبانہ طور پہ ہم کسی کو نہیں پکارتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہماری مدد غائبانہ نہیں کر سکتے، یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو ڈاکٹر کے پاس جانا اور کھانے پینے کی اشیاء لینا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اس کے مطابق ہم کرتے ہیں۔ لیکن غائبانہ طور پر پکارنا، یا وہ نبی ہوں یا وہ فرشتے ہوں یا کوئی بھی ولی ہو، ہم انہیں غائبانہ طور پر اپنی مدد کے لیے نہیں پکار سکتے۔ تو لہٰذا ایسی نعتوں سے بھی اجتناب کیجیے، اور بلکہ نہ صرف خود اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں انہیں بھی بتائیے کہ یہ شرک ہے، لہٰذا ظاہری شرک نہ کیا جائے، اور شرک سے جتنا بچیں گے اتنے ہی نیک بنیں گے اور اتنے ہی نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو قبول ہوں گے۔ اور نیک بننے کے لیے یہ بھی ایک ٹرک ہے کہ ہم جب اپنے پیاروں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر کے جا چکے ہیں، چاہے وہ والد ہو یا والدہ ہو یا اور بہن بھائی یا کوئی اور دور احباب کے رشتہ دار انتقال کر چکے ہوں، ذرا ان پر نظر دوڑائیے، ان کا سوچئے کہ وہ آپ کے درمیان موجود ہوتے ہیں، لیکن اب آپ کے درمیان موجود نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک وقت ٹائم میں جن کا ہمارا بھی وقت آنے والا ہے، تو اس وجہ سے بھی ہم جو ہے نیک اعمال کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے کہ ہمارے کتنے پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ کس طرح سے ہنستے کھیلتے اور دوسرے عمل کرتے تھے اور ہم سے باتیں کرتے تھے، تو ان کی طرف نظر دوڑائیے کہ اب وہ کہاں چلے گئے۔ ذرا سوچئے کہ کوئی ایسا نہیں جو کافی عرصہ یہاں ہمارے ساتھ موجود رہے، آخر انہوں نے بھی چلے گئے، وہ بھی چلے گئے، تو آخر پھر اپنی ذات کے اوپر آ جائیے، پھر سوچئے کہ جب وہ چلے گئے، جب وہ بھی چلا گیا، تو ظاہر سی بات ہے اب ہماری باری ہے، اس لیے بھی ہم جو ہے سوچ لیں کہ ہمیں نیک بننا ہے اور ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے، لہٰذا اس طرح سے گناہوں سے بچے رہیں گے اور نیک عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور دوسری بات کہ اپنے ظاہر کو تو ہم صاف کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن اپنے باطن کو بھی صاف کرنا ہے، جو ہمارے اندر کی باتیں ہیں، جو ہم دل میں سوچتے ہیں، جو ہم ذہن میں سوچتے ہیں، ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، ہم دوسروں کے بارے میں غلط سوچ رہے ہوتے ہیں، کچھ غلط خیالات آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہمارا باطن ہو جاتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ ظاہر اور باطن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی جو ہم زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا ظاہری ہوتا ہے، اور جسم سے عمل کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا ظاہری ہوتا ہے، لیکن جو ہماری سوچ ہوتی ہے، جو ہماری اندر کی ایک تھاٹ ہوتی ہے، اس پر جب ہم سوچتے ہیں نا تو غلط سوچیں بھی آتی ہیں نا، تو پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تو اس کو ہم پاک کریں، یعنی
اپنی غلط سوچوں کو اچھائی میں بدل دیں. یعنی کسی کے خلاف باتیں آ رہی ہیں، کسی کے خلاف جا رہی ہیں، تو آپ یہ کہیے کہ نہیں، مجھے اس کے خلاف نہیں جانا ہے، مجھے اس کے خلاف نہیں جانا ہے، مجھے کسی کا برا نہیں کرنا ہے. تو اس طرح کے وسوسے بھی شیطان باطن میں ڈالتا رہتا ہے. ظاہر سی بات ہے، ظاہر میں بھی گناہ ہوتے ہیں تو پھر باطن میں بھی ہوتے ہیں. تو اس لہٰذا اپنے باطن کو بھی صاف کیجیے، اور ہر طرح سے جیسے ظاہر کو صاف کر رہے ہیں ویسے باطن کو بھی صاف کیجیے. انشاءاللہ تعالی نیک بننے کی کوشش کریں. نیک بننے میں ایک اور اہم کردار ہماری نگاہ کا ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو نگاہوں کی حفاظت کے لیے کہا گیا ہے. تو اپنی نگاہیں جو ہیں غلط کاموں سے آپ نے نیچے رکھنی ہے. اس کو بازور اور غور سے دیکھنے اور اسے کھوج لگانے کی کوشش نہیں کرنی ہے، اور اپنی نگاہوں کو بچا لینا ہے. اور مرد ہو یا عورت، یہ دونوں کے لیے لازم ہے. عورت مرد کو نگاہ بھر کر اور نہ دیکھے اور نگاہیں نیچی رکھے، اور مرد عورت کو نگاہیں بھر کر اور نہ دیکھیں، وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں. کیونکہ پہلا وار جو ہے وہ نگاہ سے ہی شیطان کرتا ہے. جب ہماری نظریں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں تو ہمارے اندر شیطان وسوسے ڈالتا ہے. اس لیے نگاہوں کو نیچے رکھیں. باضرورت نگاہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کرنا ایک عورت اور مرد کا، یہ بالکل ہی شیطان اس پر وار کر جاتا ہے. تو لہٰذا اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. کچھ ایسے سینس نہ دیکھیں جس سے ہمیں گناہ مل سکتا ہے. تو لہٰذا وہاں سے اپنی نظریں ہٹائیں. کیونکہ حفاظت کا مطلب کیا ہے کہ اس چیز کو نہ دیکھا جائے، گندگی کو نہ دیکھا جائے، اور اچھائی والی چیزیں دیکھی جائیں جس سے آپ کے اندر سے ایک اچھائی پھوٹے. اور انشاءاللہ پھوٹے گی، کیونکہ نیک بننے کے لیے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہی پڑے گا. جب پرہیزگار اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو پرہیزگاری کرنی ہی پڑے گی. اور اگر گناہ ہو جائے تو اس کے ساتھ بڑے اچھے نیک کام کر لیں، بہت ہی اچھے نیک کام کریں، صدقہ خیرات کریں، کسی کو کھانا کھلائیں. کیونکہ نیک کام بھی آپ کے گناہ کو مٹا دیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی برائی کر دیتا ہے تو ساتھ ہی نیک کام بھی کر لے تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں. تو یہ بھی نیک بننے کا ایک طریقہ ہے. اور ایک اور طریقہ ہے نیک بننے کے لیے کہ ہم اپنی جو سب سے پیاری چیز ہے، جو پیاری چیز لگتی ہے ہماری آنکھوں کے کہ یہ ہم کسی کو نہیں دیں گے اور یہ ہمیں بہت ہی عزیز ہے، تو اس جیسی چیز اگر کسی اور کو نہ دی یا اپنی پیاری چیز کسی اور پر قربان نہ کی تو پھر آپ کیسے نیک بن سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نیک نہیں بن سکتے جب تک کہ اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزمائش کے طور پر جب اللہ نے ان سے کہا کہ اپنی پیاری چیز کو قربان کرو تو ان کے گھر میں تو کچھ نہ تھا نہیں، تو ان کا سب سے جو چیز اچھی لگتی تھی ان کو وہ اپنا بیٹا تھا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے پیاری چیز مانگی. تو نیک بننے کے لیے آپ کو اپنی پیاری چیز کی قربانی دینی پڑے گی. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور اپنے بھائی سے وہی شیئر کریں جو آپ کو پسند ہے، نہ کہ وہ شیئر کریں جو آپ کو نا پسند ہے. یہ تو نیک بننے کی نشانی نہیں ہے. آپ وہ شیئر کریں جو آپ کو بھی زیادہ بہت پسند ہو اور وہی اسی کے لیے چاہیں. تو یہ بھی ایک نیک بننے کا ایک راستہ ہے. اور اس کے علاوہ دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے پرہیزگاری، یعنی جس سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کو کہا ہے تو ہم اس چیز سے بچیں گے، اور جس سے ہمیں کرنے کو کہا ہے ہم وہ کام کریں گے.
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ پرہیزگاری یا ظاہر سی بات ہے اس چیز کو نہ کریں۔ اب جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ مریض کو کہتا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں نہیں کھانی ہیں، اس سے آپ کو جو ہے نقصان پہنچے گا، چاول نہیں کھانے ہیں، ٹھنڈا پانی نہیں پینا ہے، تو آپ اپنے جو ہے اپنے آپ کو بہتر کر سکیں گے، تو وہ اس چیز کو اوائڈ کرتا ہے، یعنی ان چیزوں کو نہیں کھاتا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ چند چیزوں سے پرہیز کر لیں تو آپ نیک بنیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمیں نیک بننے کے لیے بھی پرہیز کرنا پڑے گا، ہمیں اس سے بچنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نیک اور بد ایک برابر نہیں، نیک اور بد ایک برابر نہیں ہے، اور صاف اور گندا برابر نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو علیحدہ کرتا ہے انسانوں کو، تو پرہیزگاری کی وجہ سے، متقی ہونے کی وجہ سے علیحدہ کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو پرہیزگار لوگ پسند ہیں، تو جب پرہیزگاری کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو پسند آئیں گے۔ تو پرہیزگار ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آنے والے ہیں، نہ کہ اگر ہم کچھ ایسے ویسے عمل کریں، اللہ سے کفر کریں یا کچھ بھی کریں جس سے ہم برے کام کریں، تو اللہ تعالیٰ کو وہ پسند آنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ علیحدہ کرتا ہے بروں سے اچھوں کو، اور اچھوں سے بروں کو علیحدہ کرتا ہے۔ تو اللہ کی نظر میں جو ہے وہ سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جو پرہیز کرتا ہے، جو اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلتا ہے، برے راستوں سے پرہیز کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک نیک بننے کا طریقہ ہے۔